2 बेटियों کے بعد عامر اپنی بیوی مائرہ کے کہنے پر اس کو کینیڈا لے گیا اور وہاں مائرہ نے عیاشی دیکھی تو سارا دن باہر گھومتی رہتی۔ تو عامر اسے کہتا گھر پر رہا کرو اور بچیوں کی تربیت پر دھیان دو، لیکن مائرہ باز نہ آئی تو عامر نے اسے مارا تو پولیس آ گئی اور عامر کو پکڑ کر لے گئی۔ پیچھے سے مائرہ نے طلاق لے لی۔ جیل سے باہر آ کر عامر بچیوں کو ڈھونڈنے لگا لیکن وہ کہیں نہیں ملی تو کچھ عرصے بعد مایوس ہو کر کچھ دنوں کے لیے پاکستان لوٹا تو گھر میں داخل ہوتے ہی اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی ننھی بچیاں: احمد، میں کچھ نہیں جانتی، میں نے تمہاری ماں کی زندگی میں ان کی بڑی خدمت کی ہے، مجھے بھی تم اب کینیڈا بلاؤ۔ عامر کہنے لگا مائرہ، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، ابھی 3-4 مہینے ہیں، بعد میں جب واپس آؤں گا پھر دیکھتا ہوں، کیونکہ ابھی مجھے رہائش نہیں ملی، لیکن مجھے امید ہے کہ اپنے باس سے کہوں گا تو رہائش کا انتظام بھی کر دے گا، کیونکہ میں بہت محنت کر رہا ہوں اور میرا باس مجھ سے خوش بھی بہت ہے۔ دعا کرو، اگر اس نے مجھے الگ سے رہائش دی تو ظاہری سی بات ہے تم اور میری بیٹیاں میرے لیے اولین اہمیت رکھتی ہو۔ یہ سن کر مائرہ خوش ہو گئی تھی۔ بہرحال عامر نے جب اپنے باس سے بات کی تو اسے الگ رہائش مل چکی تھی۔ اس بار جب وہ کینیڈا سے پاکستان گیا تو بہت خوش تھا۔ مائرہ کا تو یہ حال تھا کہ پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ دونوں بچیاں بھی بہت خوش تھیں۔ اپنا گھر کرائے پر دے کر مائرہ کو لے کر عامر کینیڈا چلا گیا۔ کینیڈا کی رنگینیاں دیکھ کر تو مائرہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اتنی خوبصورتی، اتنا ٹھنڈا موسم۔ جو گھر عامر کو دیا گیا تھا کافی چھوٹا تھا، بس نیچے چھوٹا سا لاؤنج تھا، وہیں سے سیڑھیاں اوپر کی جانب جاتی تھیں۔ نیچے ایک کمرہ تھا اور کچن تھا۔ اوپر چھوٹے چھوٹے 2 کمرے تھے۔ بہت چھوٹی سی جگہ تھی۔ بچیاں تو پہلے گھر دیکھ کر ہی کچھ اداس سی ہوئی تھیں، کیونکہ پاکستان میں ان کا کافی بڑا گھر تھا، لیکن مائرہ بڑی خوش تھی، کہنے لگی لگ رہا ہے جنت میں آ گئی ہوں۔ عامر کہنے لگا بس اس گھر کو تم نے ہی جنت بنانا ہے، بیٹیوں کو اس نے اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ بڑی بیٹی 7 سال کی تھی، چھوٹی 6 سال کی تھی۔ مائرہ پورا دن اکیلی ہوتی تھی۔ گھر کے کام بھی زیادہ تھے نہیں، اسے 1 گھنٹہ لگتا تھا، سارے گھر کا کام کر کے فارغ ہو جاتی تھی۔ تو پھر گھر بھی چھوٹا سا تھا۔ کھانا بنا کے جب وہ فارغ ہو جاتی تو اپنا گرم کوٹ پہن کر باہر نکل جاتی۔ آس پاس کی ساری مارکیٹ وہ دیکھ چکی تھی۔ کچھ اسے پاکستان میں بھی عادت تھی بازاروں میں جانے کی، لیکن جب اس نے وہاں کی خواتین کو پینٹ شرٹ پہنے دیکھا تو دل میں یہ ہوا کہ وہ ان سب میں بڑی عجیب لگتی ہے۔ شلوار قمیض پر دوپٹہ لیا ہوا، اوپر سے کوٹ پہنا ہوا، اپنا آپ اسے برا لگنے لگا۔ اپنا لباس کینیڈا کے مطابق اسے عجیب سا لگنے لگا تھا۔ ایک بار اس نے عامر سے بات کی، کہنے لگی یہاں کی خواتین زیادہ تر جینز کی پینٹیں اور گرم سویٹر پہنتی ہیں، اوپر سے لانگ کوٹ پہن لیتی ہیں۔ عامر کہنے لگا ہاں، ان کا پہناوا ایسا ہی ہے۔ کہنے لگی مجھے بھی یہ سب پہننا ہے، میں ان کپڑوں کے ساتھ ان میں کھڑی عجیب سی لگتی ہوں۔ اس نے مائرہ کو ایک نظر دیکھا، کہنے لگا دیکھو مجھے یہ پسند نہیں ہے، میں تمہیں یہاں اس لیے نہیں لایا کہ تم یہاں آ کے اوٹ پٹانگ کپڑے پہنو۔ مائرہ کہنے لگی تو کیا ہو گیا، سب پہنتے ہیں، میرے پہننے پر تمہیں اعتراض کیوں ہے؟ میں کون سا منی سکرٹ پہن کر کہہ رہی ہوں؟ ارے پینٹ شرٹ ایک پورا لباس ہے، عورت پوری چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ بڑی مشکل سے مائرہ نے دلیلیں دے دے کر عامر کو اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ وہ بھی پینٹ شرٹ اور لانگ کوٹ پہنے گی۔ عامر نے روز کی بحث سے تنگ آ کر مائرہ کو اس بات کی اجازت دے دی۔ مائرہ کی کئی خواتین سے دوستی بھی ہو گئی تھی، کیونکہ انگلش اسے آتی تھی، پڑھی لکھی بھی تھی۔ اب یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی گھر کے کاموں سے فارغ ہوتی، اپنی بیٹیوں کو کھانا کھلانے کے بعد سلا دیتی اور پھر اپنی دوستوں کے ساتھ باہر چلی جاتی۔ شام تک ہی وہ واپس آتی تھی۔ ایک بار اس کی سب دوستوں نے یہ پروگرام بنایا کہ وہ رات کو ایک کسینو میں جائیں گے، کیونکہ وہاں کی خواتین کسینو میں جاتی تھیں، جوا بھی کھیلتی تھیں، لیکن مائرہ کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا۔
اگر وہ عامر سے یہ کہتی کہ اسے کسینو جانا ہے تو یقیناً وہ اسے منع کر دیتا، اس لیے اس نے کہا کہ اس کی دوست نے اسے پارٹی میں بلایا ہے اور رات کو اسے گھر تک چھوڑ کر جائے گی۔ پہلے تو عامر نے اعتراض کیا، لیکن اس نے عامر کی منت سماجت شروع کر دی کہ وہ اسے جانے کی اجازت دے دے۔ عامر ان دنوں اپنے کاموں میں بہت مصروف تھا۔ کہنے لگی میں بچوں کو کھانا کھلا کر سلا کر ہی جاؤں گی اور تمہارا بھی کھانا بنا کر جاؤں گی، پلیز مجھے جانے دو۔ عامر نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ بڑی خوش تھی۔ کچھ پیسے اس نے عامر سے چھپا کے رکھے ہوئے تھے، وہ اپنے ساتھ کسینو لے گئی۔ وہاں جا کر اس نے بھی جوا کھیلا باقی خواتین کی طرح، اور کافی زیادہ ڈالر وہ جیت چکی تھی۔ اس کی تو خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں تھی کہ 2 گھنٹے کے اندر اس نے $5000 کما لیے تھے۔ پھر اس کی دوستوں نے بھی اس کی بہت تعریف کی کہ تمہارا لک تو بہت اچھا ہے۔ پہلی بار اس نے اپنی دوستوں کے ساتھ شراب پی تھی، جو اس کی دوستوں نے اسے سٹرنگ کہہ کر پلائی تھی۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ پھر یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر عامر کو پتہ چل گیا تو وہ تو اسے دوبارہ گھر سے باہر نہیں نکلنے دے گا۔ اس نے جلدی سے ایک تیز خوشبو والی چوئنگم چبانی شروع کر دی۔ کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی تاکہ نشہ ٹوٹ جائے۔ پھر اس شراب کا نشہ اتنا زیادہ نہیں تھا، اپنے آپ کو سنبھال کر ہی وہ گھر پہنچی تھی۔ آتے ہی سو گئی کیونکہ عامر سو چکا تھا۔ پہلی بار عامر کو شک پڑا ہی نہیں، اور مائرہ سمجھنے لگی کہ وہ بہت چالاک ہے، اس لیے عامر سے ایسی باتیں چھپا لے گی۔ پیسے دیکھ کر تو جیسے وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ چپ چاپ بچوں کو کھانا کھلانے کے بعد گھر کے اندر ہی بند کر کے وہ بازار گئی اور اپنی شاپنگ کی۔ اتنی خوش تھی کہ بیان سے باہر تھا۔ اسے تو یوں تھا جیسے آزادی مل گئی ہو، اس لیے اس کو بالکل پرواہ نہیں تھی۔ اس کی ایک سہیلی کہنے لگی کہ آج پھر کسینو چلو، تمہارا لک بہت لگتا ہے، اس بار پیسے میں لگاؤں گی اور لک تمہارا چلے گا، جو پیسے ہوں گے ہم آدھے آدھے کر لیں گے۔ مائرہ کہنے لگی میرا شوہر مجھے اجازت نہیں دے گا۔ وہ کہنے لگی ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، شوہر اپنی بیوی کو کسی بھی عمل سے روک نہیں سکتا۔ مائرہ نے ایک ٹھنڈی گہری سانس لی، کہنے لگی ہمارے ہاں ہوتا ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر تو ہم گھر سے نکلنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، ہم پر بڑی پابندیاں ہیں۔ وہ عورت کہنے لگی لیکن یہاں کے قانون میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، تمہارا شوہر تمہیں چاہ کر بھی روک نہیں سکتا، تم پولیس کو کال کر دو، تمہارا شوہر تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ وہ کہنے لگی نہیں میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ مائرہ کچھ گھبرائی تھی۔ اس کی دوست کہنے لگی کہ ایسا کرو کہ یہ میڈیسن لو، یہ نیند کی میڈیسن ہے، اپنے شوہر کو اور بچوں کو تم دودھ میں ڈال کر دے دینا، وہ پئیں گے اور سو جائیں گے، اور تم میرے ساتھ چلنا، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، صبح سے پہلے ان کی آنکھ نہیں کھلے گی۔ یہ سن کر تو جیسے مائرہ خوش ہو گئی۔ اس نے اپنی دوست سے وہ میڈیسن لے لی اور رات کو دودھ میں ملا کر بچوں کو بھی پلا دی اور عامر کو بھی۔ وہ سب سو چکے تھے۔ مائرہ تیار ہوئی اور کسینو چلی گئی۔ اس کا لک اس بار بھی چل گیا تھا۔ اس بار اسے $7000 ملے تھے۔ اس کی دوست بہت خوش تھی۔ ایک ہی رات میں مائرہ نے $14000 جیت لیے تھے۔ اب تو کیتھی جب بھی کسینو جاتی مائرہ کو ساتھ لے جاتی۔ اس کے تو جیسے وارے نیارے ہو گئے تھے، کیونکہ جو نمبر مائرہ بولتی وہی لگتا تھا اور سارے پیسے اس کے پاس آتے تھے۔ مائرہ کا دماغ بھی خراب ہونے لگا، کیونکہ جتنی تنخواہ عامر پورا مہینہ محنت کر کے کماتا تھا، مائرہ ایک ہفتے میں اس سے زیادہ کمانے لگی تھی۔ لیکن یہ بات عامر سے چھپاتی تھی۔ اسے پتا تھا کہ اگر عامر کو پتا چل جائے تو وہ اس پر پابندیاں لگا دے گا۔ لیکن ایک بار رات کو عامر نے دودھ کا گلاس تو پکڑا لیکن پیا نہیں، کیونکہ اسے کچھ شک سا ہونے لگا تھا کہ جب بھی وہ دودھ پیتا ہے گہری نیند سو جاتا ہے۔ رات کو اس کی کبھی بھی آنکھ نہیں کھلتی، ورنہ اس کی نیند کافی کچی تھی، اس لیے اسے شک ہوا کہ روزانہ مائرہ دودھ پلانے لگی ہے۔ پہلے تو اتنا خیال نہیں رکھتی تھی۔ اس نے دودھ پکڑ لیا لیکن پیا نہیں، بلکہ کھڑکی سے باہر بالکونی میں رکھے ہوئے پودوں میں ڈال دیا اور یہ ظاہر کیا جیسے اس نے وہ دودھ پیا ہے۔ مائرہ نے دیکھا کہ سب سو چکے ہیں تو اس نے ایک لانگ سکرٹ پہنی، میک اپ کیا، اپنے بال کھلے چھوڑے
اور کیتھی کو فون پر کہنے لگی کہ میں ریڈی ہوں، تو مجھے لینے آ جاؤ۔ یہ سن کر عامر کے تو ہوش اڑ کر رہ گئے تھے۔ چپ چاپ اس کی بیوی اسے دھوکہ دے کر جاتی کہاں تھی۔ جیسے ہی مائرہ باہر نکلی، عامر بھی اس کے پیچھے ہی نکلا تھا۔ اس کا پیچھا کرتے ہوئے جب کسینو پہنچا تو حیران رہ گیا۔ وہ دوسری خواتین کے ساتھ مل کر جوا کھیل رہی تھی۔ بہت سے مردوں کے ساتھ بھی اس کا ہنسی مذاق چل رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر تو عامر کو جیسے آگ لگی تھی۔ سب کے سامنے اس نے مائرہ کا ہاتھ پکڑا، اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے آیا۔ مائرہ کا تو رنگ اڑا تھا۔ کہنے لگا، یہ تم کیا کر رہی تھی؟ رات کو تم دودھ میں نشہ ملا کر مجھے میری بچیوں کو پلا کر یہاں آتی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں تمہیں اس لیے کینیڈا لے کر آیا ہوں کہ تم یہاں پر آ کر سب کچھ بھول جاؤ۔ نہ تمہیں بچوں کی پرواہ ہے، نہ تمہیں میری پرواہ ہے۔ اپنی آوارہ گردیوں میں تم اس قدر بڑھ چکی ہو۔ وہ کہنے لگی، میرا ہاتھ چھوڑو، کہ میری زندگی ہے، میں جب چاہے جیسے چاہے گزاروں، اور ویسے بھی یہ ایک آزاد ملک ہے، یہاں عورتوں پر پابندیاں نہیں ہیں جیسے تم پاکستانی مرد ہم پر لگا کے رکھتے ہو۔ عامر کہنے لگا، ایک تھپڑ ماروں گا تو تمہارے دماغ پر چڑھا ہوا نشہ اتر جائے گا۔ بہرحال وہ بہت پریشان ہوا تھا۔ عامر اسے گھر لے آیا، لیکن اسے مارا نہیں تھا۔ کہنے لگا، یہاں رہو، ویسے رہو جیسے پاکستان میں رہتی تھی۔ وہاں تو باہر جاتے ہوئے تم چادر پہنتی تھی، برقع پہنتی تھی، اور یہاں آ کر تم نے بے حیائی شروع کر دی ہے۔ تم یہ سب کچھ کرو گی تو بیٹیوں پر کیا اثر پڑے گا؟ عامر کی بات سن کر وہ رونے لگی، کہنے لگی کہ جتنے پیسے میں کماتی ہوں تم اتنے مہینے میں بھی نہیں کما سکتے، اس لیے مجھے جانے دو۔ لیکن عامر نے اس پر سختی سے پابندی لگائی تھی۔ باہر جاتا تھا تو دروازہ لاک کر کے جاتا تھا، بچوں کو بھی خود گھر چھوڑنے آتا تھا۔ یہ دیکھ کر مائرہ نے کیتھی کو بتا دیا کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ بہت سختی کر رہا ہے، اسے باہر جانے نہیں دیتا، دروازہ باہر سے لاک کر کے چابی اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ یہ سن کر کیتھی کہنے لگی، تمہارا دماغ خراب ہے، ایسے مرد کی تم کمپلین کیوں نہیں کر دیتی؟ ارے تم چاہو تو خود بھی پیسہ کما سکتی ہو، رہ سکتی ہو، اور یہاں پر عورت کو اکیلا رہنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تم اتنے پیسے کما رہی ہو کہ اپنے لیے الگ سے فلیٹ لے سکتی ہو، کرایہ بھی بھر سکتی ہو، خوبصورت بھی ہو، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے بچوں کے ساتھ اور شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کی؟ اپنی زندگی کو اپنے مطابق آزادی سے گزارو۔ اس وقت تو مائرہ کو کیتھی کی باتیں ٹھیک لگ رہی تھیں۔ نئی نئی آزادی دیکھی تھی اور نیا نیا اتنا پیسہ دیکھا تھا۔ کیتھی کو اپنا مفاد تھا، کیونکہ جو بھی مائرہ جوئے میں نمبر بولتی وہی آتا تھا۔ اب تو وہ کسینوں میں مشہور ہو گئی تھی کہ اس کا لک بہت چلتا ہے۔ اسے لگا کہ وہ عامر کے بغیر بھی زندگی گزار سکتی ہے۔ ایک بار جب عامر آفس سے واپس گھر آیا تو کافی تھکا ہوا تھا، لیکن مائرہ نے کھانا ہی نہیں دیا۔ وہ کہنے لگا، تم نے کھانا کیوں نہیں پکایا؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ کہنے لگی، میں تمہاری نوکر نہیں ہوں، تم مجھ پر اتنی پابندیاں لگا رہے ہو اور میں تمہاری غلامی کروں؟ یہاں تم مجھے اپنی غلامی کرنے کے لیے لے کر آئے ہو؟ وہ کہنے لگا، کون سی غلامی کر رہی ہو؟ یہ تمہارا فرض ہے، میں کما کر لاؤں گا تو تم مجھے کیا کھانے کو بھی نہیں دو گی؟ کہنے لگی، تم مجھ پر احسان نہیں کر رہے، جتنا تم کماتے ہو اسے 4 گنا زیادہ میں کما سکتی ہوں۔ وہ کہنے لگا، مائرہ تم دوبارہ سے وہی باتیں کر رہی ہو، میں تمہیں بہت پیار سے سمجھا رہا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ میرا ہاتھ تم پر اٹھ جائے۔ مائرہ کہنے لگی، تم ہاتھ اٹھاؤ گے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارا تھپڑ کھا لوں گی؟ اتنی ہمت نہیں ہے تم میں کہ تم مجھے مارو۔ جان بوجھ کر مائرہ نے اسے مارنے پر اکسایا تھا۔ عامر ضبط کر رہا تھا، کہنے لگا، مجھے پتا ہوتا تم اتنی بدتمیز ہو جاؤ گی تو میں کبھی بھی تمہیں پاکستان سے یہاں کینیڈا لے کر ہی نہیں آتا۔ تم اتنی زبان چلاؤ گی تو تمہیں پتا ہے تمہاری دیکھا دیکھی میری بچیاں بھی زبان دراز ہو جائیں گی۔ تم نہیں جانتی یہاں کا آزاد ماحول انسان کو کتنا مہنگا پڑ جاتا ہے۔ میری بچیوں کو تمہاری ضرورت ہے، تمہاری اچھی تربیت کی ضرورت ہے۔ یہاں کوئی نہیں ہے جو انہیں کلام پاک پڑھائے، یہاں پر مساجد بہت دور ہیں اور مدرسے کا کوئی خاص تصور نہیں ہے۔ انہیں کلام پاک پڑھاؤ، انہیں نماز سکھاؤ۔ تم ہو کہ الٹے سیدھے کپڑے پہن کر باہر چلی جاتی ہو۔ اب میں اگر تمہیں غلط بات پر روکتا ہوں تو تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی ظلم کر دیا۔ بڑے پیار سے عامر نے سمجھانا چاہا، لیکن مائرہ چلانے لگی۔ عامر کو بہت غصہ آیا، اس لیے اس نے 2 تھپڑ اس کے منہ پر مار دیے۔
تھپڑ اس قدر زور کے تھے کہ اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشان چھپ گئے، اور مائرہ یہی چاہتی تھی۔ اس نے پولیس کو فون کیا اور عامر کو پولیس کو پکڑوا دیا کہ میرا شوہر میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ عامر اسے بار بار کہتا رہ گیا کہ تم ٹھیک نہیں کر رہی، لیکن عامر کو سزا ہو چکی تھی۔ کچھ دن بعد ہی مائرہ کا وکیل عامر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تمہاری بیوی تم سے طلاق مانگ رہی ہے کیونکہ تم اس کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہو۔ مجبوراً عامر کو اسے طلاق دینی پڑی۔ اسے روزانہ اپنی بچیوں کا خیال آتا کیونکہ مائرہ بالکل ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ لیکن جیسے ہی عامر جیل کی سزا کاٹنے کے بعد باہر آیا، گھر آیا تو گھر خالی تھا۔ برابر والے سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب سے تم جیل میں گئے تھے تمہاری بیوی بچیوں کو لے کر پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ یہ سن کر اس نے مائرہ کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ عامر بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ دوبارہ اپنی جاب پر گیا تو اس کے باس نے یہ کہہ کر نکال دیا کہ میں ایک مجرم کو اپنے آفس میں جاب پر نہیں رکھ سکتا، اس لیے تم کہیں اور نوکری ڈھونڈ لو۔ عامر دل برداشتہ ہو کر رہ گیا تھا۔ کئی جگہ بچیوں کو ڈھونڈ چکا تھا لیکن وہ اسے نہیں ملی۔ روتا تھا کہ اب کیا کروں، کہاں سے ڈھونڈوں انہیں، پتہ نہیں اس کی بچیاں کس حال میں ہوں گی، کہاں ہوں گی۔ مسجد میں بیٹھ کر جائے نماز پر رو رو کر اپنی بیٹیوں کی خیریت کی دعا کرتا تھا۔ پھر وہ پاکستان واپس آ گیا کیونکہ کینیڈا میں اس کا کچھ نہیں رہا تھا۔ کینیڈا جانے کا فیصلہ اس کے لیے بہت غلط ثابت ہوا تھا۔ اس کا گھر اجڑ کر رہ گیا تھا۔ اس کی وہ بیوی جو یہاں پردہ کرتی تھی، اس کے گھر کو سنبھالتی تھی، اس کے بچوں کی، اس کی ماں کی دیکھ بھال کرتی تھی، آزادی ملتے ہی جیسے پاگل سی ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں مائرہ کہاں گئی ہوگی، اس کی بچیاں کہاں ہوں گی۔ یہ سوچتے سوچتے ہی وہ گھر پہنچا تھا، لیکن جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا تو گھر میں مٹی نہیں تھی، گھر صاف ستھرا تھا۔ یہ دیکھ کر اسے حیرت ہوئی کیونکہ جن کو گھر کرائے پر دے کر گیا تھا وہ بھی گھر پر نہیں تھے۔ گھر خالی تھا، چابی اس کے پاس موجود تھی۔ اندر آ کر اس نے دیکھا تو ایک کمرے سے باتوں کی آواز آنے لگی۔ وہ گھبرا گیا کہ آخر کون ہے اس کے گھر میں، کون ہے جو رہ رہا ہے۔ جب کمرے میں آیا، دروازہ کھول کر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ کر رہ گئے تھے۔ اس کی دونوں بیٹیاں وہاں موجود تھیں۔ اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگ کر آ کر اپنے باپ کے گلے لگ گئیں۔ عامر انہیں سینے سے لگا کر رونے لگا، کہنے لگا تم لوگ یہاں کیسے آ گئی، کون لایا تم لوگوں کو یہاں؟ میں نے تم لوگوں کو کینیڈا میں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ لیکن اس کی بیٹیوں نے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ وہ کہنے لگا بتاؤ کس کے ساتھ آئی ہو یہاں پر؟ وہ عامر کے پیچھے کی جانب دیکھنے لگی۔ جیسے ہی عامر نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ہوش اڑ کر رہ گئے۔ مائرہ کھڑی تھی، رو رہی تھی۔ اس نے نظریں چرائیں، کہنے لگا تم میری بیٹیوں کو یہاں لے کر آئی ہو؟ کہنے لگی ہاں۔ وہ کہنے لگا کیا کرنے آئی ہو یہاں پر؟ تمہیں تو آزادی چاہیے تھی، وہ تمہیں مل گئی۔ تمہیں مجھ سے آزادی چاہیے تھی، وہ بھی مل گئی۔ تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کہنا تھا کہ مائرہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، کہنے لگی میں نے بہت غلط کیا، میں نے تمہاری بات نہ مان کر بہت غلط کیا۔ کیتھی کے کہنے پر میں نے تم سے طلاق لے لی۔ پہل تو وہ مجھ سے کسینوں میں جوا کھلواتی رہی، لیکن جب میں ہارنے لگی اور اس کا پیسہ ڈوبنے لگا تو پھر وہ مجھے برا بھلا کہنے لگی۔ میں اس کی مقروض ہو گئی تھی تو اس نے مجھے چند مردوں کے حوالے کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی، کہنے لگی میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، تمہاری قدر نہیں کی تھی، اس لیے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ اپنی بیٹیوں کو لے کر میں واپس آ گئی کہ کہیں میری بچیوں کی زندگی برباد نہ ہو جائے۔ عامر کہنے لگا میں بھی تمہیں یہی کہہ رہا تھا، بس تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اپنا سب کچھ برباد کرنے کے بعد تمہیں عقل آئی ہے تو تمہاری اس عقل کا کیا فائدہ؟ تم میری کچھ نہیں لگتی، میرے لیے بالکل غیر محرم ہو، اس لیے یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ ہاتھ جوڑ کر رونے لگی کہ میں کہاں جاؤں، خدا کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈو، میں اپنے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ عامر نے اوپر کا ایک پورشن بنوایا جہاں بس ایک کمرہ تھا، کہنے لگا تم ادھر رہ سکتی ہو، جب تک میں گھر پر نہ ہوں تب تک تم نیچے بچیوں کے پاس آ جایا کرنا، لیکن میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ دنیا کے سامنے وہ بھی اب میاں بیوی تھے لیکن حقیقت میں نہیں تھے۔ عامر نے کبھی سے جھانکنے اور دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ اس کی بیٹیاں جانتی تھیں کہ سچ کیا ہے اور کیا نہیں، اسی لیے جیسے ہی بڑی ہوئیں اپنی ماں سے نفرت محسوس کرنے لگیں۔
دونوں بیٹیوں کی شادی کرنے کے بعد عامر سعودیہ چلا گیا تاکہ اسے اکیلے مائرہ کے ساتھ نہ رہنا پڑے۔ طلاق دینے کے باوجود بھی اسے گھر کا خرچہ باقاعدگی سے بھیجتا تھا اور مائرہ آٹھ آٹھ آنسو روتی تھی کہ اس نے اپنی جنت کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے گوا دیا۔ یہ عمر تھی کہ دونوں میاں بیوی آپس میں بیٹھتے، ایک دوسرے سے ہمدردی کا معاملہ کرتے، ایک دوسرے کا دکھ درد سمجھتے اور سنتے۔ لیکن وہ پردیس کا ہو کر رہ گیا تھا۔ بیٹیاں ماں سے مہینوں ملنے نہیں آتی تھیں، کہتی تھیں آپ نے اپنی آزادی کی خاطر ہمارے باپ کو چھوڑ دیا، انہیں جیل میں بھیجا، ہمارے دل میں آپ کی کوئی عزت نہیں ہے۔ یہ تھی وہ مغربی آزادی کی خواہش جس کی خواہش پتہ نہیں کتنی خواتین کرتی ہیں اور پھر انہیں یہ سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔